الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین صلوات بر محمد وآل محمد۔ خالق کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری ماہ مبارک کی قلیل سی عبادتوں کو قبول فرمائے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو حضرت کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلند تر صلوات بھیج دیں۔ اصول دین کی بحث میں کل یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ ہماری ہدایت کے لیے ایسا اہتمام کرے کہ انسان سعادت مند بن جائیں، اور اس کو قاعدہ لطف کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کرے گا، یہ انسان گمراہ نہ ہونے پائیں۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ کتبہ کئی بار کہا ہے کہ یہ لازم کے معنی میں بھی ہوتا ہے، واجب کے معنی میں بھی ہوتا ہے، فرض کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ تمہارے رب نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے، لازم کیا ہوا ہے کہ وہ انسانوں پر رحم کرے گا، اور اس رحم کا ہی تقاضا ہے کہ وہ ہمیں گمراہ نہ ہونے دے۔ اسی طرح خداوند عالم نے فرمایا کہ ان علینا للہدی، انسانوں کی ہدایت کرتے رہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان علینا، علینا اسماء الافعال میں سے ہے جو لازم کے معنی میں آتا ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کی ہدایت کریں گے۔ تو یہ سارے انداز ہدایت کے ہیں۔ اس نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے تو وہ بھی ہدایت کے لیے ہے، انبیاء بھیجے تو وہ بھی ہدایت کے لیے ہیں، رسول تشریف لائے وہ بھی ہدایت کے لیے ہیں، خداوند عالم نے کتابیں بھیجی ہیں تو وہ بھی ہدایت کے لیے ہیں، صحیفے دیے ہیں وہ بھی ہدایت کے لیے ہیں۔ اور جب دین مکمل کر دیا اور ساری شریعت پہنچ گئی انسانوں تک، تو اب ظاہر ہے نبیوں کی ضرورت نہیں ہے، رسولوں کی ضرورت اب نہیں ہے۔ اسی لیے ختم نبوت ہو گئی اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی یا رسول کسی بھی عنوان سے نہیں آ سکتا، مگر پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے ہدایت کا سلسلہ رکھا ہوا ہے۔ جب تک انسان آئیں گے اس وقت تک ہدایت کا نظام برقرار رہے گا، لہذا پروردگار عالم نے انبیاء کے بعد اور ختم نبوت کے بعد انسانوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ امامت کو رکھا ہے، تاکہ ان علینا للہدی والی آیت پہ عمل ہو جائے، اس کے اس سسٹم پر، اس کے اس نظام پر عمل ہو جائے کہ انسانوں کی ہدایت جاری و ساری رہے گی۔ کہیں خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ختم نبوت کے ساتھ ہی ہدایت کا کام بھی ختم کر دیا، نبیوں کے سلسلے کو بند کیا اور ہم نے ہدایت کو بھی بند کر دیا۔ کہیں خداوند عالم نے نہ یہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، بلکہ ثابت یہ ہے کہ ہدایت کا نظام چلتا رہے گا،
چونکہ گمراہ کرنے والا ابلیس موجود ہے تو یہ عدل کا تقاضا ہے کہ جب گمراہ کرنے والا موجود ہے تو کوئی ہدایت کرنے والا بھی ہونا چاہیے، ورنہ انسان کے پاس حجت رہے گی، گمراہ ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے کہ خدایا تو نے ابلیس کو زندگی دی، وہ زندہ تھا، موجود تھا، گمراہ کرتا تھا، اور تیرے نبی میرے سے 1400 سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، تو ظاہر ہے پھر ہم نے تو گمراہ ہو ہی جانا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ ہونے کی دلیل نہیں دیتا، کسی کو گمراہ ہو جانے کی وجہ نہیں دیتا، یعنی کسی کے پاس یہ عذر پروردگار نہیں چھوڑتا کہ چونکہ یہ وجہ تھی اس لیے میں گمراہ ہو گیا، بلکہ اس کے برعکس خداوند عالم حجت کو تمام کرتا ہے، اور حجت کو اس طرح تمام کرتا ہے کہ روز قیامت ایک بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری گمراہی کی وجہ یہ تھی، میرے گمراہ ہو جانے کا سبب یہ تھا کہ چونکہ کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اتنا اہتمام کسی بھی فرعی مسائل میں سے کسی مسئلے کو پہنچانے کے لیے اس تاکید کے ساتھ خداوند عالم نے رسول اللہ پہ واجب نہیں کیا۔ پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا کہیں اللہ نے بڑی شدت کے ساتھ کہا ہو کہ حبیب اس نماز کے حکم کو پہنچا دیں، اس زکوٰۃ کے حکم کو پہنچا دیں، اس حج کے حکم کو پہنچا دیں، اور اگر یہ نہ پہنچایا تو تم نے کوئی کام نہیں کیا، نہیں ملا گا۔ حکم آتا تھا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، حج کرو، جتنے احکام شریعت آتے گئے سرکار دو عالم مسلمانوں تک پہنچاتے گئے، لیکن جس شد و مد کے ساتھ یہ حکم آیا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اس آیت کی گہرائی کو دیکھیے اور اس کے وزن پر توجہ فرمائیں کہ ایک ایک لفظ اتنا قابل غور ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، خود صیغہ بلغ جو ہے باب تفعیل یہ کثرت پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کو بار بار پہنچاتے رہیے، اور اس میں تاکید بھی پائی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی حرف پر شد آ جائے، دو حرف ایک جنس کے جمع ہو جائیں، بلغ لام پہ شد ہے، تو جب شد آ جاتی ہے تو اس کے معنی میں بھی شدت پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے وہ کثرت پہ دلالت کرتا ہے باب تفعیل، کہ اس کو پہنچائیں، اس کو شدت سے پہنچائیں، اس کو ایسے طریقے سے پہنچائیں کہ ہر انسان تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اللہ کے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ آپ رسول تو رہیں گے، لیکن گویا ایسا ہے کہ رسالت کا کام مکمل طریقے سے جیسے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر اس کے پس منظر میں آپ جانتے ہیں کہ غدیر کا واقعہ پیش آیا، اور یہ اس لیے حکم شدت کے ساتھ آیا ہے کہ لوگ بعد میں گمراہ نہ ہو جائیں، لوگوں کو ایک مرکزی مقام سے راہ ہدایت مل جائے کہ رسول خدا کے بعد اس سلسلہ ہدایت کو کون آگے لے کے چلے گا۔ اس لیے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسانوں کو یہ معلوم ہو کہ مرکز ہدایت کیا ہے۔ رسالت مآب کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہدایت کا دروازہ کون سا ہے، ہدایت کا مرکز کون سا ہے، جو راہ ہدایت ہوگی وہی صراط مستقیم بنے گی، اور وہ سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا سرکار دو عالم نے بحکم خدا، اپنی مرضی سے نہیں، اس لیے کہ یہ وہ رسول ہیں کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی کے بغیر تو نطق نہیں فرماتے۔ اب آپ کے لیے نطق کی تشریح کرنا ضروری نہیں ہے، نطق سے علم منطق بنتا ہے، اور علم منطق صحیح فکر کرنا سکھاتا ہے۔
یعنی یہ نبی تو سوچتا بھی نہیں ہے جب تک وحی نہ آ جائے۔ ظاہر ہے پہلے انسان سوچتا ہے پھر کچھ بولتا ہے نا، پھر کوئی کام کرتا ہے۔ یہ پیغمبر اکرم وہ ہیں کہ جو فکر اور تفکر بھی نہیں فرماتے، سوچتے بھی نہیں جب تک وحی نہ آ جائے۔ یعنی ان کی فکر بھی وحی الہی کے تابع ہے، تو جب فکر وحی الہی کے تابع ہے تو پھر ان کا قول بھی وحی کے تابع ہوگا، ان کا فعل بھی وحی کے تابع ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے مقام غدیر پر وہ عجیب منظر تشکیل دیا کہ جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی، اور آپ نے اس مجمع عظیم کے سامنے طولانی خطبہ ارشاد کرنے کے بعد آپ نے وہ مشہور و معروف جملہ ارشاد فرمایا، اور اس سے پہلے لوگوں سے یہ پوچھ لیا، الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری زندگیوں پر، تمہاری جان پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ اولا یعنی اولا بالتصرف، یعنی جس کا کنٹرول زیادہ ہو، اور وہ بھی کنٹرول ہماری جان پر۔ قرآن کریم نے پہلے فرمایا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان پر مومنوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی نکتہ چھپا ہوا ہے کہ ہر ایک کی بات نہیں ہے، مومن کی بات ہے کہ جو دل سے مومن ہوگا اس کی جان پر پیغمبر کو کنٹرول اور اولویت حاصل ہے، اور مومن بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ میری زندگی پر میرا اختیار نہیں، میرے نبی کا اختیار ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں، سب نے کہا آپ ہی کو تصرف ہے، آپ ہی تصرف میں اولویت رکھتے ہیں، آپ اولا بالتصرف ہیں، اولا ہی کو مولا کہتے ہیں۔ ظاہر ہے مولا یعنی جس کو حق اولویت حاصل ہے۔ تو پھر آپ نے امیر المومنین کا دست مبارک پکڑا یا ہاتھوں پہ اٹھایا، دونوں طرح سے روایات ہیں، اور فرمایا کہ ان اللہ مولایا وانا مولا المومنین ومن کنت مولاه فہذا علی مولا، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور وہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے ہدایت کا بذریعہ امامت، اور ظاہر ہے کہ یہ زمانہ بعد از پیغمبر میں منصب امامت ہی حامل ہدایت ہے اور ہدایت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں 2 آیتیں ہیں، سورہ انبیاء میں بھی اور سورہ سجدہ میں بھی، جس میں یہی بتایا گیا ہے کہ امامت کا کام ہی ہدایت کرنا ہے، یعنی لازمہ امامت لازمہ ہدایت ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ لفظ امامت اور ہدایت پروردگار نے متصل کر کے فرمایا کہ جن کو ہم نے امامت دی ہے، جنہیں ہم نے امام بنایا ہے، وہ ہمارے امر سے، ہماری اذن سے، ہماری مرضی کے مطابق ہدایت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ہدایت کا کام انجام دیتے ہیں۔ ہمارے دیگر مسلمان بھائی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امامت کو نبوت مانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امامت بعد کا فریضہ ہے، نبوت اور چیز ہے، رسالت اور چیز ہے، امامت اور چیز ہے، کام ہدایت ہے۔ نبی ہدایت کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کے پاس خداوند عالم کی طرف سے خبر آتی ہے۔ نبا کل عرض کیا تھا، پروردگار ایک بھیج رہا ہے، یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، اسے کہتے ہیں خبر کا آنا۔ رسول ہدایت کرتے ہیں اس عنوان سے کہ وہ پیغامبر ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں۔ اولی العزم پیغمبر ہدایت کرتے ہیں کہ ان پر شریعت آتی ہے، اسی شریعت کے مطابق وہ خداوند عالم کے نظام حیات انسانی کو پہنچاتے ہیں۔
مگر امام ہدایت کرتا ہے اس عنوان سے کہ امام کا معنی ہے پیشوائی کرنے والا، امام کا مطلب ہے آگے آگے چلنے والا۔ امام کہتے ہیں سامنے کو، پڑھتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں، امام یعنی آگے، جیسے ورا یعنی پیچھے، امام یعنی آگے، تو جو آگے چلے گا اسے امام کہیں گے۔ نماز میں امام جماعت آگے ہوتے ہیں، امام کو آگے ہونا پڑتا ہے، نہ جماعت کی پہلی صف میں امام کھڑا ہوتا ہے، درمیان میں یا پیچھے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، امام کو جماعت سے اگلی صف سے آگے ہونا ہوتا ہے، یعنی امام کا معنی ہے جو آگے آگے رہے، جو 2 رکعت اور 3 رکعت اور 4 رکعت میں آگے ہو وہ امام جماعت ہے، جو ہماری زندگی کے ہر لمحے میں آگے چل کے ہماری ہدایت کر رہا ہے وہ امام کائنات ہے۔ اگر امام جماعت کو عادل ہونا ہے تو وہ جو کائنات اور پوری انسانیت کا امام ہوگا اسے معصوم ہونا پڑے گا۔ البتہ عصمت بھی ایک مستقل موضوع ہے، جس طرح نبوت کے لیے، رسالت کے لیے عصمت کی ضرورت ہے، اسی طرح امامت کے لیے بھی عصمت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، امامت صرف ایک صفت نہیں ہے، عصمت ایک صفت نہیں ہے، توجہ فرمائیں، عصمت جو ہے یہ صرف ایک صفت نہیں ہے کہ کہا جائے کہ جی نبی کو معصوم ہونا چاہیے، امام کو معصوم ہونا چاہیے۔ صفت سے بڑھ کے یہ دین کی ضرورت ہے۔ غور فرمانے اس لفظ پہ، نبی یا رسول یا امام کا معصوم ہونا فقط ایک صفت نہیں ہے کہ ہم امام اور معصوم، نبی اور معصوم کو صفت اور موصوف کے طور پہ فرض کریں، صفت اور موصوف بھی بنتی ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے معصوم ہونا یہ دین اسلام کی ضرورت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ضرورت کا معنی وہ ہے کہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو، گزارا نہ ہو۔ صفت کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ضرورت منطق میں کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے بغیر گزارا نہ ہو، کوئی چارہ نہ ہو، وہ چیز برقرار نہ رہ سکے۔ مثلا منطق میں انسان کو کیا کہتے ہیں؟ حیوان ناطق، یعنی ناطقیت ضروری ہے انسان ہونے کے لیے۔ اگر ناطقیت حیوان کے ساتھ نہ آئے تو انسان نہیں رہے گا، انسان کوئی اور مخلوق بن جائے گی۔ اسی طرح اگر دین اسلام کے رہبر، نبی یا رسول یا امام اگر معصوم نہ ہو تو دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین نہیں رہے گا، کوئی اور مذہب بن جائے گا۔ اس لیے کہ اصل مقصد ہے اسی دین خداوندی عالم کو خدا کی مرضی کے مطابق باقی رکھنا اور اسی پر ساری انسانیت کو چلانا۔ تو یہ دین اسلام عین خدا کی مرضی کے مطابق کب باقی رہے گا؟ جب اس کے حامل، اس کو لے کے چلنے والے ایسے معصوم ہوں کہ بال برابر بھی اپنی مرضی کو دین میں داخل نہ کریں۔ اور دیکھ لیں کسی نبی نے، کسی رسول نے، اور امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر حضرت حجت تک کسی امام نے اپنی مرضی کو اسلام میں داخل نہیں کیا۔ جیسے پیغمبر کو وحی الہی کے تابع رکھا ہے، اسی طرح امامت کے لیے بھی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وہاں بھی ہر لفظ وحی آیا کہ ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی ہے۔ لیکن اس لفظ وحی میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ وہ وحی نہیں ہے جو پیغمبر اکرم پر شریعت کی وحی نازل ہوتی تھی۔ رسول اکرم پر 2 قسم کی وحی آتی ہے، ایک وحی وہ ہے جو حلال اور حرام سے متعلق ہے، یعنی نزول شریعت کی وحی، اور ایک وہ وحی ہے جو حلال اور حرام کے مسائل سے ہٹ کے پروردگار عالم پیغام بھیجتا ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ وحی کے مختلف انداز ہیں، کبھی فرشتے کے ذریعے سے آئے گی، کبھی خواب میں دکھایا جائے گا، کبھی آواز آئے گی، کبھی دل و دماغ میں ایک الہام ہو جائے گا۔
ائمہ طاہرین علیہم السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان پر فرشتہ نہیں آتا، فرشتے کا نزول رسول اکرم پر ہے، لیکن ائمہ طاہرین علیہم السلام کے قلب اور شعور و دل و دماغ پر پروردگار جیسے چاہے اپنا پیغام بھیجتا رہتا ہے۔ تو امامت کے لیے عصمت ضروری ہے، اور عصمت دین اسلام کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے یعنی ہمارے ائمہ نے، ہمارے مذہب نے امامت کو اصول دین میں رکھا ہے، اس لیے کہ نبوت کے بعد اور قیامت سے پہلے اس عرصے میں وہ جتنا بھی طولانی ہو جائے، ایک رہبر کا وجود ضروری ہے۔ ایک گھر رہبر کے بغیر نہیں چل سکتا۔ جس گھر میں کوئی بڑا نہ ہو، گھر کے نظام کا ذمہ وار نہ ہو، وہ گھر نہیں چل سکتا۔ جس ملک میں کوئی سربراہ نہ ہو، لیڈر نہ ہو، وہ ملک نہیں چلتا۔ تو جس دین میں کوئی رہبر نہیں ہوگا، وہ دین بھی نہیں چل سکتا۔ امامت کفیل ہے پورے دین کو بھی سنبھالنا ہے اور انسانوں کو صراط مستقیم پر کاربند بھی رکھنا ہے، اس لیے کہ امامت کا کام ہی ہدایت ہے۔ وہی شریعت جو رسول خدا پہ آئی ہے، السلام علیکم، جو شریعت رسول اکرم پہ آئی، اسی شریعت کے مطابق ائمہ طاہرین نے انسانوں کو لے کے چلنا ہے۔ اور جہاں امامت ہوگی صحیح دین بھی وہاں ہوگا، اور جہاں امامت وہ امامت نہیں ہے جو رسول خدا نے بحکم خدا معین فرمائی ہے، کہ جس کا ابھی تذکرہ ہوا کہ رسول خدا نے دین اسلام کو تبلیغ کرنا بعد میں شروع کیا ہے، اور پہلے امیر المومنین علیہ السلام کی امامت اور خلافت اور ولایت کا تذکرہ، اور ان کو بیان کیا ہے کہ میرے بعد علی ہی میرے خلیفہ ہیں، علی ہی میرے وصی ہیں، علی ہی میرے وزیر ہیں، علی ہی تمہارے لیے ہادی اور امام ہیں۔ اور غدیر میں تو یا ایھا الرسول بلغ کے ساتھ اتنی شدت کے ساتھ تھا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کام انجام نہیں دیا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے، حبیب آپ ان کو دکھا کے جائیں، سنا کے جائیں، ان کو اچھی طرح ایسے سمجھا دیں کہ ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ آج کسی مسلمان کے پاس عذر نہیں ہے، اور تا قیامت جب روز قیامت سارے انسان خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو اگر کسی نے امیر المومنین علیہ السلام کو بعد از رسول ان کا بلا فصل جانشین نہیں مانا ہوگا، تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے خدا کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی انسان یا مسلمان، پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن ہم فی الحال بطور مسلمان بات کر رہے ہیں۔ کوئی مسلمان قیامت میں یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا رسول اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت علی ابن ابی طالب آپ کے بلا فصل جانشین تھے۔ اس لیے کہ جو اہتمام آپ نے غدیر میں فرمایا ہے، وہ اہتمام نہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے، نہ اس کے بعد کبھی ہوا ہے، نہ کسی اور کے لیے ایسا اہتمام کوئی کر سکا ہے۔ بالکل عام روش سے ہٹ کے رسول خدا نے وہ کام انجام دیا ہے، اور جو چیز عام روش سے ہٹ کے انجام دی جائے اسے دیکھنے والے کبھی بھلا نہیں سکتے۔ دیکھیں یہاں ہم بیٹھتے ہیں، روزانہ درس ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، کرسی پر بیٹھ کے یا ممبر پہ بیٹھ کے ہوتی ہے، اور اگر کسی دن بندہ دیوار کے اوپر بیٹھ کے گفتگو شروع کر دے تو آپ کو کچھ یاد رہے یا نہ رہے، دیوار پہ بیٹھنا ضرور یاد رہے۔ رسول خدا نے ہمیشہ ممبر پہ بیٹھ کے خطبے ارشاد فرمائے، سارا دین اسلام آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ یہ واحد موقع ہے کہ آپ نے کہا کہ پلانے شتر کا ممبر بنایا جائے۔ اب مسلمان کچھ یاد رکھے یا نہ رکھیں، وہ اونٹوں کے پالانوں سے بنا ہوا ممبر کبھی بھلا نہیں سکتے، اور تاریخ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، یاد رکھا ہے، آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے۔ کوئی صرف نظر کر لے
کوئی اگنور کر دے، کوئی نظر انداز کر دے، وہ اس کا اپنا مقدر ہے، اس کی اپنی غلطی ہے، لیکن جو یاد رکھے گا اور امامت سے متمسک ہو جائے گا، جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، جو ان سے متمسک ہو جائے گا، رسول خدا نے کہا کہ لن تضلوا بعدی ابدا، وہ ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو چھوڑ دے گا وہ تو گمراہ ہو جائے گا، اور اس کے پاس قیامت کے دن کوئی عذر نہیں ہوگا کہ پروردگار مجھے تو علم ہی نہیں تھا۔ سب کو معلوم ہے، لیکن وہی بات ہے کہ عقلوں پر خواہشات غالب آ جاتی ہیں۔ امامت کا کام ہے ہدایت کرنا، امام پر کوئی شریعت نازل نہیں ہوتی۔ عامت المسلمین ہمارے بارے میں یہ ابہام رکھتے ہیں اور ان کو ان کے علماء بتاتے نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیعہ 12 اماموں کو بھی معاذ اللہ نبی اور رسول مانتے ہیں، جبکہ نبوت تو سرکار دو عالم پہ ختم ہو گئی۔ اور کل بھی عرض کیا تھا کہ ہم سے زیادہ کوئی ختم نبوت کا مضبوط اور مستحکم اور مدلل عقیدہ نہیں رکھتا، ہمارے پاس مدلل عقیدہ ہے۔ اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو نبی یا رسول مانتے ہیں اور ان پر کوئی نئی شریعت آتی ہے، کوئی نیا جو ہے نا قرآن یا کتاب نازل ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی شیعوں کا کوئی الگ سے قرآن ہے، الگ سے کتاب ہے، اور یہ جو ہے نا ہمارے والے قرآن کو نہیں مانتے۔ ایک لفظ مصحف آیا ہے بعض روایات میں، مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نام سے، وہ اس کو سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن نہیں ہے، اس میں حلال و حرام نہیں ہے۔ شریعت وہی ہے جو سرکار دو عالم پہ نازل ہوئی ہے، قرآن وہی ہے بسم اللہ کی با سے لے کے سین والناس تک جو سرکار دو عالم پہ نازل ہوا ہے۔ امیر المومنین نے بھی قرآن جمع کیا تھا، اور حقیقت میں قرآن جمع کرنا بنتا ہی حق امیر المومنین کا ہے۔ بعض لوگوں کو کاتب وحی کا نام دے دیا گیا، توجہ فرمائیں۔ کوئی بھی لکھ سکتا ہے قرآن، آپ بھی بیٹھ کے لکھنے شروع ہو جائیں، اگر قرآن کی چند آیتیں لکھیں گے تو آپ نے بھی چونکہ وحی کو لکھا ہے تو کاتب وحی کہلا سکتے۔ کاتب الوحی عربی میں ہی کہیں گے نا، کاتب الوحی یعنی پوری وحی کو لکھنے والا۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم کوئی 2 ڈھائی 3 سال میں نازل نہیں ہوا ہے، قرآن کریم 23 سال میں وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ تو در حقیقت اور مفہوم کلی کے طور پر وحی کو لکھنے والا وہ ہوگا جو پہلی وحی سے لے کے آخری وحی تک ہر مقام پر رسول کریم کے ساتھ رہا ہو، اور وہ سوائے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے۔ احترام ہم سب کا کرتے ہیں، جو واجب الاحترام ہے سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے اس کو ماننا پڑتا ہے۔ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی ہے سورہ علق کی، اور کہاں کہاں یہ آیتیں قرآن کریم کی آتی رہی ہیں، جہاں جہاں رسول خدا ہوتے تھے۔ تو وہ کون سے بزرگوار ہیں جنہوں نے کہا ہو کہ میں نے ساری زندگی رسول خدا کے ساتھ گزاری ہے؟ پوری تاریخ سرکار ختمی مرتبت میں ایک امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ہیں جو نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی رسول خدا کے ساتھ یوں رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ کون دوسری شخصیت ہے؟ غار حرا میں بھی رسول خدا کے ساتھ ہیں، اور ہر مقام پر رسول خدا کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین فرماتے تھے مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے، کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی رات کو نازل ہوئی، کون سی غار میں نازل ہوئی، کون سی میدان میں نازل ہوئی، کون سی حالت جنگ میں آئی، کون سی حالت صلح میں آئی، کون سی رات میں آئی، کون سی دن میں آئی۔ میں جانتا ہوں کون سی آیت زمین پہ نازل ہوئی ہے اور کون سی آیت معراج کے مقام پر نازل ہوئی ہے۔ اور فرماتے تھے میں جانتا ہوں اس میں ناسخ کون سی ہیں، منسوخ کون سی ہیں۔
میں جانتا ہوں عام حکم کس آیت میں آیا ہے، خاص حکم کس میں آیا ہے، مطلق کس میں آیا ہے، مقید کس میں آیا ہے۔ پوری اصول فقہ کو امیر المومنین نے اپنے اس جملے میں بیان فرما دیا کہ میں جانتا ہوں کون سی آیت کس مفہوم میں نازل ہوئی ہے۔ تو جب ایسی شخصیت ہوگی تو انسان پر بغیر بتائے بھی عقلی طور پر واجب ہوگا کہ ایسی شخصیت کے پیچھے پیچھے انسان چلے گا تو رسالت مآب کے بعد ہدایت یافتہ انسان بنے گا۔ یعنی اگر قرآن نہ بھی کہتا، حدیث نہ بھی ہوتی، پھر بھی عقلی طور پر ہر صاحب عقل پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی اتباع کرے اور انہی کی امامت میں انسان زندگی بسر کرے۔ اس لیے کہ علمی اعتبار سے بھی رسالت مآب کا یہ فرمان ہر مسلمان کو یاد ہے اور ہر مذہب کی کتاب میں ملے گا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا من اراد العلم فلیأت علی الباب، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جس نے علم لینا ہو وہ دروازے پر آئے، وہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف رجوع کرے۔ تو امام پر کوئی نئی شریعت نہیں آتی، امام پر کوئی وحی الگ سے حلال اور حرام کی نہیں آتی۔ امام ہے، نبی یا رسول نہیں ہے۔ اور ہم جو کہتے ہیں جانشین پیغمبر، میں پہلے ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ رسول خدا نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ امام تھے کہ نہیں؟ ایک سوال ہے جی بھئی، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولی العزم پیغمبر ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، یہ منصب تو ایک طرف، آیا اس کے علاوہ سرکار دو عالم امام تھے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے بالکل امام تھے، اور ہر مسلمان کو ماننا پڑتا ہے کہ امام تھے، اس لیے کہ سرکار دو عالم تمام انبیاء سے افضل اور تمام انبیاء کے امام اور تمام انبیاء اور مرسلین کے سید و سردار۔ تو اللہ تعالیٰ جناب ابراہیم کو تو امامت دے رہا ہے، جبکہ وہ بھی نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اولی العزم بھی تھے، صاحب شریعت بھی تھے، اور سارے منصب دینے کے بعد امتحان لیے، اور امتحان لینے کے بعد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم نے تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا دیا ہے، جبکہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل خدا بھی ہیں، صاحب شریعت اولی العزم پیغمبر بھی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں سے لگتا ہے کہ امامت کوئی بہت ہی عظیم منصب ہے جو نبوت اور رسالت کے بھی بعد عطا کیا جا رہا ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی ہوتی اس منصب میں تو اس کا تو فیصلہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی کر سکتا ہے کہ جب پاس ہو جائے امتحان میں تو پھر کلاس بڑھتی ہے، نہ تو گھٹتی ہے، نہ اسی کلاس میں بٹھایا جاتا ہے۔ بھئی جس نے 8ویں پاس کر لی تو نہ تو اسے 7ویں میں بھیجیں گے، نہ اسے 8ویں میں ہی بٹھائیں گے، اب اسے تو 9th میں بھیجا جائے گا۔ ترقی ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، اولی العزم ہیں، اور خلیل خدا بھی ہیں۔ یہ سارے امتحان، یہ سارے عہدے ملنے کے بعد ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اتنی بڑی آزمائش تھی جسے اللہ ابتلا کہہ رہا ہے، چھوٹی موٹی مشکل کو اللہ ابتلا نہیں کہتا۔ یہاں سے سمجھیں کہ جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیا تو وہ کتنی بڑی آزمائشیں ہوں گی۔ اور وہ فَأَتَمَّهُنَّ، سارے امتحان کامیابی سے جناب ابراہیم نے پاس کیا۔ اب انعام کیا ملا ہے؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے پوری انسانیت کا امام بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پوری انسانیت کے لیے ثابت نہیں ہے، لیکن جب امامت دی تو کہا پوری انسانیت کے لیے امام بنایا ہے۔
اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کوئی اپیل دائر نہیں کی ہے کہ جناب میں تو کامیاب ہوا ہوں، مجھے تو ترقی ملنی چاہیے تھی، آپ تو مجھے یا پیچھے بھیج رہے ہیں یا وہیں پہ روک رہے ہیں، بلکہ کہا اتنا اچھا منصب ہے کہ یہ تو میری اولاد کو بھی عطا فرما دے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت کو بھی عطا کر۔ قرآن کی فصاحت ہے اس میں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دوں گا، لیکن انہیں نہیں دوں گا جو ظالم ہوں گے، یعنی معصومین کو دوں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے منصب اللہ نے ما سلف انبیاء کو عطا فرمائے وہ سارے منصب اور سارے معجزات رسول خدا کو عطا کیے۔ تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ نبی اور رسول کے ساتھ ساتھ امام بھی تھے۔ اور میں نے کہا امام کا منصب یہ ہے کہ امام کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے، ہدایت کرے۔ اب جب رسول خدا پہ نبوت ختم ہو گئی تو نبوت اور رسالت ختم ہوئی ہے، امامت کا عہدہ پھر بھی باقی ہے۔ تو اب جو امیر المومنین سے لے کے حضرت حجت تک ان کے 12 جانشین ہوں گے، وہ نبوت یا رسالت میں جانشین نہیں ہیں، وہ منصب امامت میں جانشین ہیں، اور وہ وہی فریضہ انجام دیں گے ہدایت کا جو اور جس طرح رسول خدا انجام دیتے تھے۔ اور عرض کیا کہ اس کے لیے پھر عصمت ضرورت بن جاتی ہے۔ عصمت ضرورت ہے نبوت کی بھی، رسالت کی بھی، امامت کی بھی، اس لیے کہ اسی دین کو باقی رکھنا ہے بالکل اسی طرح جیسے خدا چاہے۔ جہاں غیر معصوم درمیان میں آئے گا وہاں وہ اپنی مرضی کو ضرور داخل کرے گا، اور ہمیں تاریخ نے دکھایا ایسے افراد کو، کتب میں موجود ایسے افراد کا تذکرہ جنہوں نے کہا یہ کام رسول خدا کے زمانے میں تو ہوتا تھا مگر میں اسے تبدیل کر رہا ہوں، حالانکہ اس کو کچھ بھی حکم تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی بھی طریقے سے۔ کتنی چیزیں ہیں جو رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھیں لوگوں نے داخل کر دی، کتنی چیزیں رسول خدا کے زمانے میں حلال تھیں لوگوں نے آ کے حرام کر دی۔ لیکن امیر المومنین سے لے کر امام عسکری تک، بلکہ قید حضرت حجت تک، ان 12 معصومین نے کسی ایک مسئلے کے ایک جز میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ رسول خدا یہ کہا کرتے تھے ہم یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ہر امام نے ہر دور میں یہی کہا قولی قول جدنا رسول اللہ، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ہمارے نانا رسول خدا کا فرمان ہے۔ یہی مقام عصمت ہے، یہی مقام عصمت ہے کہ جہاں خداوند عالم کے پیغام کو من و عن ویسے رکھا جائے جیسے خدا نے چاہا ہے، اور اس کی ویسے تشریح کی جائے جیسے خدا نے چاہا۔ چونکہ امام کا یہ کام بھی ہے کہ وہ دین خدا کی تشریح کریں گے، جیسے سپریم کورٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے آئین کی روح کے مطابق، اسی طرح اس زمانے میں امام کا فریضہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی شریعت کی تشریح کرے خدا کی مرضی کے مطابق، کہ جیسے خدا نے چاہا بالکل ویسے ہی خدا کے دین کی تشریح اور وضاحت کرنا یہ امام وقت کا کام ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اے آل محمد تم بس وہی چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں، تمہاری تو اپنی کوئی چاہت ہی نہیں۔ امامت کا عقیدہ ہمارے مذہب میں اسلام کی روح ہے۔ اگر امام نہ ہو نبوت کے بعد تو کون سنبھالے گا اس دین کو؟ حضرت عیسیٰ کا مذہب بالکل تبدیل ہو گیا، جناب موسیٰ کا مذہب بالکل تبدیل ہو گیا، باقی بھی اگر کسی نبی کا آج کوئی دین موجود ہو تو وہ 100% انہی حدود کے اندر نہیں ملے گا جو وہ نبی لے کے آئے ہوں گے، مگر سرکار رسالت میں آپ کا دین اسلام حقیقی جسے ہم اسلام محمدی کہتے ہیں وہ الحمدللہ من و عن اسی طرح موجود ہے، قرآن کریم اسی طرح موجود ہے، نہ کوئی حرف زیادہ ہوا نہ کوئی کم۔ ہمارے اوپر یہ بھی لوگ الزام لگاتے ہیں جی شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، یعنی قرآن میں کوئی کمی ہو گئی یا الیاذ باللہ کوئی زیادتی ہو گئی۔ کوئی شیعہ اس چیز کا قائل نہیں ہے،
ممکن نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہو امیر المومنین کو امام مانتا ہو اور وہ یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ سب مانتے ہیں کہ ترتیب میں تبدیلی ہوئی ہے، لیکن یہ تحریف نہیں کہلاتی۔ اہل سنت کے علماء بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ قرآن جو موجودہ ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ مصحف عثمانی ہے، حضرت عثمان کے زمانے میں اس کو پورے مسلمانوں میں رائج کر دیا گیا، لیکن ترتیب وہ نہیں ہے۔ یہاں سورہ حمد کے فوراً بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ مدنی ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہے سورہ علق، وہ ہوتی پہلے، اب اس کا نمبر 97 ہے قرآن میں، یعنی مکی سورے پہلے ہونے چاہیے تھے اور مدنی سورے جو ہیں وہ بعد میں۔ مولائے کائنات نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے تھا، اور ظاہر ہے کہ جب مولا نے کہا مجھے پتہ ہے کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، اور اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ کون سی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، تو اب اگر کسی کے سامنے ایسی آیت آ جائے، مولا کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تشریح آ جائے کہ وہ آیت اپنے ہی برخلاف جاتی ہو، تو وہ لوگ علی کا جمع کیا ہوا قرآن کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اس قرآن کو رد کر دیا گیا، کہا یا علی ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ امیر المومنین نے آیات کی وضاحت کر کے، جیسے قرآن کا حاشیہ ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے، امیر المومنین اس طرح جمع کر کے دیا تھا۔ آیات وہی تھیں جو سرکار پہ نازل ہوئی۔ کوئی شیعہ قرآن کی تحریف کا قائل نہیں ہے، جو ہم پر الزام لگاتا ہے وہ جھوٹا الزام لگاتا ہے۔ سارے مسلمان جو قرآن پڑھتے ہیں، آج ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں ماشاءاللہ الحمدللہ تشیع موجود ہے، ہمارے ہر گھر میں، مسجد میں، امام بارگاہ میں، مدرسوں میں وہی قرآن پڑھا جاتا ہے، وہی قرآن موجود ہے۔ قرآن کی آیات وہی ہیں، ترتیب مدنی سورے، مکی سورے آگے پیچھے ہو گئے ہیں، وہ ترتیب بدلنے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن حقیقت قرآن وہی ہے جو سارے مسلمانوں کے لیے حجت ہے، وہی ہمارے لیے حجت ہے۔ خود ہمارے آئمہ علیہ السلام نے بھی اسی قرآن سے استدلال کیا ہے جو آج ہمارے پاس بحمداللہ موجود ہے، صرف اس لیے کہ امت میں وحدت رہ جائے، تفرقہ بازی نہ پڑ جائے۔ مولا نے خود اپنے دور خلافت اور حکومت میں بھی اپنے اس جمع کیے ہوئے قرآن کو رائج کرنے کی کوشش نہیں کی، صرف اس لیے کہ امت میں وحدت رہ جائے، اور فرمایا اچھا اب یہ قرآن تم اس وقت دیکھو گے جب میرا 12واں ظہور کرے گا، اور وہ بھی وہی قرآن ہوگا، کوئی الگ سے قرآن نہیں ہوگا۔ اور پھر میں اس جملے کو بڑے، جسے کہتے ہیں نا، سینہ تان کے کہا کرتا ہوں اور فخر سے کہتا ہوں، اور یہ ہمارا جملہ نہیں ہے۔ روح المعانی ایک تفسیر ہے اہل سنت کی، جس کے لکھنے والے کا نام ہے آلوسی، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن میں تحریف ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہوئی ہے، اور انہوں نے دلیل دی ہے کہ علی ابن ابی طالب کے ہوتے ہوئے کس میں مجال تھی قرآن کی ایک آیت کے حرف کو کم کر دے یا زیادہ کر دے۔ یعنی وہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن کا حقیقی محافظ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ وہی قرآن ہے ہمارا جو سارے مسلمانوں کا ہے۔ اماموں کو ہم نبی نہیں مانتے، امام ہمارے ہادی ہیں، ہدایت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، چونکہ قرآن نے 2 مقامات پر یہی بتایا کہ امام کا کام ہی ہدایت کرنا ہے۔ یہدونا بامرنا، جنہیں امامت ملی ہے وہ ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے، ہماری اجازت سے، ہماری مرضی سے ہدایت کرتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور دیکھیں امام ہر مذہب میں ضروری ہیں، بھائیوں کے ہاں بھی امام ہیں، البتہ انہوں نے لفظ امام کو اس اہمیت کے ساتھ نہیں لیا، یا امام کے لفظ کی ان کے ہاں وہ اہمیت نہیں ہے جو ہمارے مذہب میں ہے، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
امام اور منصب امامت کو مخصوص کیا ہے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ، اور رسول خدا کی زبان پر لفظ امام یا تو مولائے کائنات علی علیہ السلام کے لیے آیا ہے یا ان کے بیٹوں کے لیے آیا، کیونکہ اس وقت دو ہی بیٹے موجود تھے، امام حسن اور حسین، اور یہ جناب سیدہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا امامت ان دونوں کو ملی ہے، اور آگے انہی کی نسل میں امامت چلی ہے۔ تو رسول خدا نے امیر المومنین کے لیے لفظ امام استعمال کیا یا امام حسن اور حسین علیہ السلام کے لیے۔ ان ھذان ابنایا امامان قاما و قعدا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، دونوں امام ہیں، قیام کریں یا قیام نہ کریں۔ جیسے امام حسن صلح کر کے قیام نہیں کیا رسول خدا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، جیسے رسول خدا نے حدیبیہ میں صلح کر لی تھی، اور امام حسین نے جہاد کیا یزیدیت کے خلاف، جیسے رسول خدا نے کفر کے خلاف جہاد کیا۔ دونوں نے اپنے نانا کی سیرت پر عمل کیا، وہ دونوں ہمارے لیے امام ہیں، دونوں معصوم ہیں، دونوں حجت خدا ہیں، اور آگے انہی کی نسل طیبہ میں امامت چلی ہے۔ تو امام کا لفظ رسول خدا نے یا امیر المومنین کے لیے استعمال کیا ہے یا ان کے بیٹوں کے لیے، اور مخصوص فرمایا ہے خاص طور پر حضرت حجت کے سلسلے میں رسول خدا نے کہ یہ امامت نسل فاطمہ زہرا میں آئے گی، اولاد علی میں آئے گی۔ اور امیر المومنین نے بھی نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ خدا نے امامت کو قریش میں، بنی ہاشم میں، اور پھر اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کی نسل میں قرار دیا ہے، یعنی امامت مخصوص ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد کے لیے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے، اس دلیل کی بنا پر ہم سوائے ائمہ طاہرین علیہم السلام کو کسی کو اپنا امام معصوم نہیں مانتے۔ بھائیوں نے لفظ امام کو بڑا عام کر دیا ہے، انہوں نے ہر فن میں امام بنا دیے، ہر علم میں امام بنا دیے، ہر شعبے میں امام بنا دیے، صرف فقہ میں نہیں، کوئی نحو کا امام ہے، کوئی صرف کا امام ہے، کوئی منطق کا امام ہے، کوئی کسی چیز کا امام ہے، تو انہوں نے لفظ امام کو بڑا عام کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں لفظ امام بڑا خاص ہے، اور جب امام معصوم کہا جائے گا، حجت خدا کہا جائے گا، تو پھر وہ 12 ائمہ پر ہی منطبق ہوگا، ان کے علاوہ کسی پر یہ لفظ امام نہیں آتا۔ پھر ہمارے ہاں امامت اصول دین کا مسئلہ ہے۔ باقی اہل اسلام میں امامت اگر ہے بھی تو وہ اس کو اصول دین کا مسئلہ نہیں سمجھتے، اس لیے ان کے عقیدے میں بھی امامت کو ماننا ضروری نہیں ہے، وہ اس کو ایک جزوی اور فرعی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ جیسے کوئی نماز روزے کے مسائل میں سے کوئی مسئلہ ہے، کسی نے اجتہاد کر کے کوئی فتویٰ دے دیا، وہی سمجھتے ہیں کہ بس جسی نے کوشش کر کے امامت حاصل کر لی وہ امام بن جائے گا۔ حتیٰ کہ احکام السلطانیہ ایک کتاب ہے، اس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص، ایک آدمی تلوار لے کے کھڑا ہو جائے اور سب کو کہے میں تمہارا امام ہوں مجھے مانو، تو اس کی بھی امامت قائم ہو جائے گی۔ ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں امامت نص کے ساتھ چلتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں امام منصوص من اللہ، کہ امام کی امامت پر نص ہونی چاہیے۔ دلیل دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں دلیل ظاہری، اسے ہم عام طور پر ظاہر بھی کہہ دیتے ہیں، ظاہر میں یہ ہے، ظاہر اس کو دلیل کو کہتے ہیں جس میں کوئی دوسرا آپشن موجود ہو کہ بھئی میں یہ سمجھ رہا ہوں اس دلیل سے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں، دونوں آپشن موجود ہیں۔ اب جس کی طرف رجحان ہوگا، جس کی دلیل کو آپ ظاہر میں مضبوط سمجھیں گے، اس دلیل کو قبول کرنا پڑتا ہے عقلی طور پر۔ اور ایک دلیل کو کہا جاتا ہے نص، نون صاد، نص۔ نص اس دلیل کو کہتے ہیں جس میں سوائے ایک کے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا، اس میں کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا ہم ائمہ طاہرین کی امامت کو نص ظاہری سے نہیں مانتے، اگرچہ نص ظاہری تو بے شمار ہیں جس کو اہل سنت بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں امامت کو بالخصوص دلیل نص کے ساتھ، کہ البتہ نص کے ساتھ دلیل صرف سمجھانے کے لیے، یعنی نص موجود ہو، اور وہ نص یہ ہوگی کہ خداوند عالم اپنے نبی کے ذریعے سے خاص طور پر کہلوائے۔ قرآن کریم کے کلام خدا ہونے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟
کوئی اگر پوچھے مسلمانوں سے کہ قرآن خدا کا کلام ہے، سب کا ایمان ہے نا جی، تو کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ کوئی جواب دے دے، وقت بہت کم ہے۔ ہر مسلمان یہ کہے گا کہ رسول خدا نے فرمایا۔ فرشتے کو آتے تو کسی نے نہیں دیکھا نا، کسی مسلمان نے یہ کہا ہو کہ میں دیکھتا ہوں کہ سرکار کے اوپر ایک فرشتہ آ رہا ہے، میں سن بھی رہا تھا کان لگا کے فرشتہ کیا کہہ رہا تھا، کسی نے کہا ہے؟ 1.25 لاکھ صحابی پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں، سارے صحابہ کا ہم احترام کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے اوپر الزام غلط ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم اپنے نبی کے ساتھیوں کو ہم نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ سارے صحابہ محترم ہیں، لیکن اہل بیت کا مقام اہل بیت کا مقام ہے۔ کسی صحابی محترم نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے فرشتے کو آتے دیکھا، جاتے دیکھا، وحی الہی سناتے دیکھا، کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ اور رسول خدا نے بھی ایک علی کے بارے میں فرمایا، یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى، علی جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، بس فرق یہ ہے کہ تم میرے بعد نبی نہیں ہو، نبی میں ہوں، میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی۔ تو اگر دیکھا جائے تو فرشتے کو تو کسی مسلمان نے نہیں دیکھا نا، یہ تو کیا دلیل ہے؟ سب کہتے ہیں رسول خدا نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے تو ہم مان رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن کے کلام الہی ہونے پر ہمارے پاس نص یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، چونکہ وہ صادق اور امین تھے۔ تو جس زبان کے کہنے سے ہم نے قرآن کو کلام خدا مانا، چونکہ رسول کہہ رہے ہیں، اسی رسول نے کہا کہ میرے بعد علی ہوں گے اور علی کے 11 بیٹے امام ہوں گے۔ تو جب قرآن کو کلام خدا زبان پیغمبر سے مان رہے ہیں تو واجب عقلی بن جاتا ہے اور واجب مذہبی اور شرعی بھی بن جاتا ہے کہ اسی رسول کے کہنے پر علی اور علی کے 11 فرزندان کو ہم امام معصوم مانیں۔ تو یہ ہمارے پاس جیسے قرآن کے کلام خدا ہونے کی نص موجود ہے رسول اللہ کے ذریعے سے، ویسے ہی 12 اماموں کے امام منصوص من اللہ ہونے کی نص موجود ہے کہ امیر المومنین سے لے کے حضرت حجت تک یہ 12 امام خدا کے بھیجے اور بنائے ہوئے امام ہیں، انہیں کسی نے اجماع یا کمیٹی سے امام نہیں بنایا۔ اور یہ دین کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر امام نہیں ہوگا دین کو سنبھالنے والا اور لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے، تو نہ دین خدا کی مرضی کے مطابق دین اسلام اور دین محمدی باقی بچتا ہے، اور نہ امت جو ہے وہ گمراہی سے بچ سکتی ہے۔ اور دیکھ لیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آج ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کریم جو اسی طرح سارے کا سارا ہمارے پاس موجود ہے، وہ اسی امامت کی وجہ سے۔ اگر لوگوں کی مرضی پہ چھوڑ دیا جاتا تو پھر جیسے آج عیسائی حضرت عیسیٰ کے مذہب پر نہیں ہے 100%، جیسے یہودی جناب موسیٰ کے مذہب پہ نہیں ہے، بالکل چینج ہو گیا ہے۔ ان کی کتابوں کی اصلی عبارتیں موجود نہیں ہیں، جس زبان میں وہ توریت اور زبور انجیل آئی ہیں وہ زبان باقی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم اپنے اصلی متن کے ساتھ الحمدللہ موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اسی طرح دین اسلام یعنی شریعت بھی اسی طرح برقرار ہے اور برقرار رہے گی۔ کتنی حکومتیں آئیں، کتنے ظالم اور جابر لوگ آئے، بنی امیہ نے کتنا ظلم کیا ہے، یہ سارا ظلم اسی دین حقیقی کو مٹانے کے لیے تھا۔ بنی عباس کا سارا ظلم اسی لیے تھا کہ وہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے تھے۔ ایک ایک رات میں اتنے اتنے شیعوں کو ذبح کیا گیا ہے، زندہ دیواروں میں چنوایا گیا ہے، شیعوں کے خون سے گارے بنا کے عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ لیکن الحمدللہ آج بھی وہ شیعہ مذہب برقرار ہے اور اس میں ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کل میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں تھا کہ یورپ کے علاقوں میں یعنی یورپ میں اور افریقہ میں مذہب تشیع جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، کوئی مذہب اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا۔ ایک جناب ابراہیم زکزکی نے لاکھوں افریقیوں کو شیعہ بنا دیا، اسی طرح دیگر ممالک میں۔ اس کی وجہ امامت ہے، دین کے بچ جانے کی تشیع ہی اسلام حقیقی ہے۔
اس کے بچ جانے کی، اور آج الحمدللہ دنیا میں کوئی زمین ایسی نہیں ہے جہاں تشیع موجود نہ ہو۔ اس کی وجہ امام بابرکت کا وجود ہے، امامت ہے جس نے اس پورے دین اسلام کو سنبھال کے رکھا ہوا، اور صرف دین کو نہیں سنبھالا، چونکہ حجت خدا ہیں لہٰذا پورے نظام کائنات کو باقی رکھا ہوا اسی امامت کی وجہ سے، کہ اگر امام معصوم نہ ہو لولا الحجت لساخت الارض باہلھا، حجت خدا نہ ہو تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں۔ بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء، خطبات جمعہ میں یہ جملے موجود ہیں کہ امام معصوم کے وجود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کو ان کے طفیل میں رزق و روزی عطا فرما رہا ہے، اور یہ زمین اور آسمان بھی انہی کے وجود پر نور کی وجہ سے اپنی جگہ پر باقی ہے۔ امامت کسی کی ضد میں نہیں ہے، کسی کی ضد میں ہم نے امامت کا عقیدہ خود نہیں بنایا، امامت قرآن سے ثابت ہے، امامت رسول خدا کے فرامین سے ثابت ہے، اور امامت خاندان امیر المومنین اور فاطمہ زہرا کے لیے ثابت ہے۔ امام ہمیشہ انہی کے خاندان سے آئیں گے، اور یہ بھی سارے مسلمان مانتے ہیں کہ 12ویں آقا جو آئیں گے وہ اولاد جناب سیدہ سے آئیں گے۔ تو جب 12ویں جناب سیدہ کی اولاد سے ہوں گے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ پہلے 11 بھی اسی خاندان سے ہوں، اور الحمدللہ ہم اسی عقیدے پر قائم ہیں۔ یہ سارا دین، یہ سارا مذہب، یہ سارا اسلام اہل بیت کی قربانیوں کی وجہ سے باقی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ہر قربانی دی ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنی عظیم قربانی کربلا میں دی گئی ہے، اس سے بڑھ کے قربانی نہ انسانیت کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی دی گئی ہے، اور نہ قیامت تک اس کے بعد کوئی ایسی عظیم قربانی آئے گی۔ سید الشہداء نے کیا فرمایا تھا کہ جو میرے نانا نے حلال کر دیا ہے وہ حلال رہے گا۔ دیکھیے دنیا کی کوئی طاقت اس شد و مد کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جو ہم نے کہہ دیا یہ قیامت تک رہے گا۔ دنیا کا کوئی حکمران دکھا دیں آپ جس کے پاس فوج ہو، خزانہ ہو، افرادی قوت ہو، ملک و ملکوت ہو، اور وہ یہ کہہ دے کہ جو ہم نے کہہ دیا اسے قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا۔ اگر کسی نے کبھی کچھ کہا بھی ہو نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں اس کو دکھا دیا کہ تو نے جو متکبرانہ جملہ کہا تھا وہ ہم نے مٹا دیا ہے۔ مگر جس قاطعیت کے ساتھ سید الشہداء نے فرمایا نا کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ، کہ جو ہمارے نانا محمد مصطفیٰ نے حلال کر دیا اسے کوئی دنیا کی طاقت حرام نہیں کر سکتی، اور جسے حرام کر دیا اسے بدل کے کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اور مولا حسین جانتے تھے کہ یہ جو جملے میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے مجھے کتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی، پورے ایک نظام حکومت سے ٹکرانا ہے کہ جس کے پاس فوج بھی ہے، جس کے پاس خزانہ بھی ہے، جس کے پاس ملک بھی ہے، سب کچھ ہے۔ حسین علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ جو اپنا گھر ہے وہ بھی چھوڑنا پڑ گیا، اپنا شہر بھی چھوڑنا پڑ گیا، فوج نہیں ہے، چند افراد ساتھ ہیں، جو ساتھ آ بھی رہے انہیں بتا رہے ہیں کہ ہماری منزل شہادت ہے۔ خزانہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، منصب نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، یہاں وہ آئے جو اپنی گردن کٹا سکتا ہے۔ کتنے رہ گئے؟ 72۔ جنگ ہوئی، چند گھنٹوں میں سید الشہداء نے جنگ لڑی، اور وہ جنگ کہہ ہی نہیں سکتے اس کو۔ 72 کا ہزاروں کے ساتھ کیا مقابلہ، اور پھر ایسے ہزاروں لاکھوں کے جنہوں نے پانی بھی پیا ہے، تر و تازہ پانی پی پی کے آ رہے ہیں، تازہ دم ہو کے آ رہے ہیں، آرام کر کے آ رہے ہیں، بھوکے نہیں ہیں۔ دنیا کی ہر کھانے پینے کی اس زمانے کے اعتبار سے آسائشیں موجود، مگر یہاں 3 دن کی بھوک بھی ہے، 3 دن کی پیاس بھی ہے۔ کوئی بہت بڑا لشکر نہیں ہے، کوئی بہت بڑے اسلحے نہیں ہیں، چند افراد جن میں زیادہ تر بچے اور نوجوان ہیں، اور بوڑھے 80 سال کے بوڑھے، ایسے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی بھووں پر رومال باندھ کے ان بھووں کو اوپر اٹھایا ہوا ہے، کمر خمیدہ ہیں، جھکی کمریں ہیں جنہوں نے کمروں میں پٹکے باندھ کے کمر کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے،
اور پھر قربان جائیں ہم. یہاں 6 ماہ کا ایک بچہ بھی ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی جنگ آپ دکھا سکتے ہیں جہاں 6 ماہ کا مجاہد میدان میں آیا ہو؟ اور ظاہر ہے کہ وہ تو بیچارہ اپنے پاؤں پہ چل کے آ بھی نہیں سکتا ہے. سید الشہداء نے اپنے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہے. جب مولا نے فرمایا نا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے؟ کون آئے؟ اکبر بھی شہید ہو گئے، عباس بھی شہید ہو گئے، اون و محمد بھی شہید ہو گئے. سارے یاور و انصار بارگاہ الہی میں پہنچ چکے ہیں. امام نے جب آخری استغاثہ بلند کیا، خیام میں رونے کی آواز بلند ہوئی ہے. امام تشریف لائے اور فرمایا زینب میں نے منع کیا تھا میری زندگی میں کوئی بلند آواز سے نہ روئے، اس لیے کہ تمہارے رونے سے میرا دشمن خوش ہوتا ہے. اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یزید کا لشکر کوئی بہت دور نہیں تھا. لشکر کتنا قریب تھا کہ بیویوں کے رونے کی آوازیں وہاں تک پہنچتی تھیں. فرمایا بھائی ہم کیوں نہ روئیں، یہ علی اصغر آج صبح سے بے حس و حرکت پڑا تھا. 6 ماہ کا بچہ جب اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہو، پلانے کو قطرہ آب بھی خیمے میں نہ ہو، تو فرمایا یہ تو بچہ صبح سے بے حس و حرکت پڑا تھا، لیکن جیسے ہی آپ کا استغاثہ سنا اس نے اپنے آپ کو ماں کی آغوش سے زمین پر گرا دیا ہے. امام نے فرمایا میرے بچے کو مجھے دیں، شاید میں اسے پانی پلا سکوں. اور لے کے آئے. سارا منظر آپ کی نگاہوں میں موجود ہے. گرمی اتنی زیادہ تھی کہ مولا نے اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں چھپایا. آدھا یہ سمجھے کہ شاید حسین کوئی قرآن لا رہے ہیں تاکہ صلح کر لیں، مگر دنیا حیران رہ گئی. جب آقا نے ابا ہٹائی تو نیچے گود میں آپ کے علی اصغر تھے. اور فرمایا ایھا الناس، لوگو بیعت سے انکار میں نے کیا ہے نا، اس بچے سے تو کسی نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا ہے. یہ بچہ پیاس سے مر رہا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. یہی سوال ہے پوری انسانیت سے کہ 6 ماہ کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے، اور کہاں گئی وہ انسانیت کہ جو 6 ماہ کے بچے پہ رحم نہیں کر رہے. اور فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو میں اسے زمین پر لٹا دیتا ہوں، تم آ کے پانی پلاؤ. مگر کسی نے پانی نہیں پلانا تھا. حرملہ کو کہا گیا جلدی تیر چلاؤ، حسین کی آواز کو بند کر دے. اور حسین اپنے 6 ماہ کے بچے کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں. بس ایک جملہ سنیں، اور آپ نے سنا ہوا ہے ذہن میں ذرا لے آئیں اور یاد کریں کہ جس کو ہمیشہ دینے کی عادت ہونا، اگر کسی سے مانگنا پڑ جائے تو وہ اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے. حسین علیہ السلام اور ان کا خاندان وہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دنیا کو دیا ہے، آج تک دیتے چلے آ رہے ہیں. اور حسین کیا مانگ رہے ہیں؟ 6 ماہ کے لیے پانی کے چند قطرے. اور خود مولا نے یاد کیا، آپ کو یاد کیا، اپنے ہر شیعہ کو یاد کرتے ہوئے امام سجاد کی زبانی یہ پیغام بھیجا ہے شیعتنا، اے ہمارے شیعوں، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، مگر انہوں نے رحم کھانے سے انکار کر دیا تھا. پانی کے بدلے ایک تیر چلا، اور ایسا تیر چلا کہ انقلب الصبی علی ید الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پہ پلٹ کے رہ گیا. علماء فرماتے ہیں پلٹا اس لیے تھا کہ تیر کا وزن زیادہ تھا، اصغر کا وزن بہت کم تھا. بس اس خون کو کہاں لے جائے حسین؟ علی اصغر کا خون عباس کے خون سے زیادہ بھاری ہے، علی اصغر کا خون علی اکبر کے خون سے زیادہ بھاری ہے. اور میں تو یہ بھی عرض کر سکتا ہوں کہ اصغر کا خون حسین کے خون سے بھی زیادہ بھاری ہے، جسے نہ زمین برداشت کر سکتی ہے نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے. مولا رحیم ابن رحیم ہے، کریم ابن کریم ہے. جانتے ہیں آسمان کی طرف بھیجا تو بارش نہیں ہوگی، زمین پہ ڈالوں گا تو غلہ نہیں اگے گا، انسانیت کو نہ پانی ملے گا نہ خوراک ملے گی. آپ نے وہ خون اپنی ریش مبارک پہ لگایا کہ اسی طرح نانا کی بارگاہ میں پہنچوں گا، اور لے کے چلے علی اصغر کو. اب ظاہر ہے ایک باپ کا دل ہے، ایک امام کا دل ہے.
منصب امامت کہتا ہے رضن بقضائک و تسلیما لامرک، یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، مگر ادھر باپ کا دل ہے، جانتے ہیں ماں برداشت نہیں کر سکے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ راوی کہتا ہے میں نے خود دیکھا کہ حسین کبھی 7 دفعہ آگے جا رہے ہیں، 7 دفعہ پیچھے آ رہے ہیں، اور آخر در خیمہ پہ آ کے امام، یہ واحد جنازہ ہے جسے لے کے خود اندر نہیں گئے، آپ نے پھر کہا ام کلثوم ذرا رباب کو در خیمہ پہ بھیج دینا، سن سکیں گے آپ؟ ذرا رباب کو بھیجنا۔ جناب رباب آئی ہیں، امام کا ادب یہ ہے کہ سر جھکا کے کھڑی ہوئی ہیں، امام کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہی ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ امام پوچھ رہے رباب میں کون ہوں؟ جناب رباب عرض کرتی ہیں آپ میرے سرتاج ہیں، آپ مولا ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، آپ حجت خدا ہیں۔ کہا رباب ذرا میرے چہرے کی طرف دیکھ، بچے کو تو چھپایا ہوا ہے نا آبا میں۔ امام نے بس یہ فرمایا رباب ذرا میرے چہرے کی طرف دیکھ۔ اب جو رباب نے آنکھیں اٹھا کے دیکھی کہ جب مولا گئے تھے تو چہرے پہ خون نہیں تھا، اب جو آئے ہیں تو خون لگا ہوا ہے، سمجھ گئی اور کہا فرزند زہرا یہ تو ایک بچہ تھا، اگر خدا اور بچے بھی دیتا تو میں آپ کے قدموں پہ قربان کر دیتا۔ پروردگار اس توسل کو قبول فرما، اس ذکر کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار دے۔ پروردگار جناب علی اصغر کے تصدق میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں روز قیامت اس شہید اعظم کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، ہمارے مرحومین کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ 6 ماہ کی شہادت کا واسطہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو جناب علی اصغر کے تصدق میں اولاد صالح عطا فرما، جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں دنیا میں آل محمد سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں روز قیامت آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار بحق کے محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے آقا ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آلہ وصحبہ۔ رحم اللہ من یذکر و فاتحہ۔